حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ مقرر ہیں۔ جب وہ کہتا ہے بسم اللہ، وہ کہتے ہیں تجھے ہدایت مل گئی۔ جب وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ کہتے ہیں تیری حفاظت ہو گئی۔ جب وہ کہتا ہے توکلت علی اللہ، تو وہ کہتے ہیں تو اللہ کے سوا دوسروں سے بے نیاز ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے اس کے ساتھ رہنے والے 2 شیطان ملتے ہیں تو وہ دونوں آپس میں کہتے ہیں اس شخص سے تم کیا چاہتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جسے بے نیازی حاصل ہو گئی اور جس کو ہم سے محفوظ کر دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3886۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ باوضو سوتا ہے پھر رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ سے دنیا کے معاملات سے یا آخرت کے معاملات میں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3881۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6405۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6402۔ جریر نے عامر سے، انہوں نے ابو ضحیٰ سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متاثرہ حصے پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے تکلیف کو دور کر دے، اے تمام انسانوں کے پالنے والے، اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کی صفا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو ذرہ برابر باقی نہیں چھوڑتی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کے لیے اعضاء کو حرکت دینا مشکل ہو گیا تو میں نے آپ کا دست مبارک تھاما تاکہ جس طرح خود آپ کیا کرتے تھے میں بھی اسی طرح کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، پھر فرمایا، اے میرے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے رفیق اعلیٰ کی معیت عطا کر دے۔ انہوں نے کہا، پھر میں دیکھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما چکے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5707۔